بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں ان سے اللہ کو ہنسی آتی ہے جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ نمبر دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 32۔ نمبر تین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 57۔ نمبر چار، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ النساء۔ نمبر پانچ، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ سورہ النساء۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ المائدہ۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ المائدہ۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ سورہ انعام۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ سورہ انفال۔ نمبر 10، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ نحل۔ نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ سورہ حج۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ قصص۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، ایک میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، یہ میری محبت میں گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرضیت کی شرائط۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ نمبر 2، دارالحرب۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بلوغت۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، عقل۔ صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر کبھی حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 5، آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں ہے، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اول میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟
یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا در بار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھانٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خاوند نے کہا بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھانٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے۔ اس واسطے کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں، اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان کو محسوس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کے محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ ہر سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس رات کی عبادت کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہر حاجت پوری، جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئی ہیں، گھر سے نکلو تو واضح کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات گزارو تنہائی میں، جبکہ کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کے ذکر و اطاعت میں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔